بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں عورتوں کا بڑا دل دادا تھا۔ میرا کام یہی ہوتا تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا اور چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات کو میری عادت بن چکی تھی نئی سے نئی عورت کے پاس جانا اور اس سے زنا کرنا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس معاذ اللہ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ بہت سارا انعام ملے گا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر کو تیار کیا اور اس کو اپنے بغل میں چھپا لیا، اور اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میں بھی اس کی طرف بڑھا۔ راستے میں وہ خاتون جس کے پاس میں نے آج رات آنا تھا اس کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا کہ آج رات تیار رہنا، آج میں بہت بڑی رقم لے کے آؤں گا۔ اس عورت کو میں نے یہ سب کہا اور پھر میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر خنجر گھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ حضور ایک بار میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو پھر بھی میں ہمت نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مرتبہ گزرے تو حضرت فضالہ فرماتی ہیں کہ مجھے موقع نہ مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ جب چکر پورے ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے چکر پر فرمانے لگے، فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طواف مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ وہ کام کرتے کیوں نہیں جو کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام اور کیسا کام؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر بلایا اور فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے بلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گر پڑا اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے دل پر دست مبارک پھیرا اور پھر مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں کلمہ پڑھ کر واپس جا رہا تھا تو راستے میں وہ عورت کھڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا جس پر عورتیں مرتی تھیں، میرے اوپر اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں اس عورت کے پاس سے گزر گیا۔ عورت کا خیال تھا کہ دروازے سے اندر آئے گا، لیکن میں اندر نہیں گیا۔ میں جب گزر گیا تو وہ بھاگ کر دروازے پر آئی اور اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ جب میں مزید آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی اور مجھے پکڑ کر کہنے لگی کہ فضالہ تجھے کیا ہوا؟ تو وہی نہیں جو یہاں سے ہو کر گیا تھا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں کبھی نہیں رویا تھا، لیکن جب میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو کی بارش تھی، اور میں نے کہا میں جو یہاں سے گزر گیا تھا اب میں وہ نہیں ہوں، اب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں۔